ہوتی ہے جو جہاں کوئی چیز غلط ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے کہ شاید میرے کہنے میں کمی تھی، شاید میرے عمل کی کمی تھی، شاید میرے خلوص کی کمی تھی، شاید میرے اللہ پر توکل کی کمی تھی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کوالٹی رکھنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر لوگوں کے لیے سمپتھی سے بڑھ کر ایمپتھی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے اندر یہ خوبی کہ کسی کام کے نامکمل ہونے پر یا غلط ہونے پر یا ویسا رزلٹ سامنے نہ آنے پر پہلا ریاکشن ہوتا تھا اپنے آپ کو بلیم کرنا. اسی لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آپ کی اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ان کی بے عملی کی وجہ سے آپ لٹرلی اپنے آپ کو ذبح کر لیں گے. اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ تو اپنے آپ کو بلیم کر کر کے غم زدہ کر لیں گے. یہی اینگل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر تھا کہ کہیں اکثریت کے بات نہ ماننے کی وجہ سے آؤٹ آف گریف آپ اپنے آپ کو بلیم نہ کرنے لگیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا، آپ کے بتانے میں کمی نہیں ہے. یہ حق کو پہچان کر بھی حق کی طرف نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر غفلت کو طاری کیا ہوا ہے. لیکن یہ اللہ کا کہنا تھا رسول اللہ کو، ٹیک اٹ ایزی. رسول اللہ کی نیچر تھی نا، لن تَعْلَهُمْ، نرمی تھی آپ کی طبیعت میں، آپ پھر بھی اپنی کمی محسوس کرتے تھے. کیا دعا کی تھی آپ نے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ دعا پڑھی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر کی تھی، جب طائف کے لوگوں نے آپ کے پیغام کو، جو کہ آپ نے بہت محبت سے دعوت دی تھی توحید کی، نہ صرف آپ کے پیغام کا انکار کیا، آپ کو پتھر مار کر اپنے علاقے سے باہر نکالا تھا. اور اتنے پتھر مارے تھے، بچے جوان بوڑھے سب نے پتھر اٹھا اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے تھے. اتنے مارے تھے کہ آپ کے جو سلیپرز تھے اس میں خون بھر گیا تھا. اتنے پتھر آپ کو مارے تھے. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ایمپتھی نظر آتی ہے جو آپ نے دعا کی. دعا تو بہت بڑی ہے لیکن میں آپ کو شروع کے الفاظ بتاتی ہوں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری کی کمپلینٹ آپ سے کرتا ہوں. لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے، اپنی کمزوری کی. وقلت حیلتی، اللہ میں اپنی محنت کی کمی کی کمپلینٹ آپ سے کرتا ہوں، شاید میں نے پیغام پہنچانے میں وہ محنت نہیں کی. وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اللہ میں آپ سے کمپلین کرتا ہوں کہ جو رسپیکٹ لوگوں کو آپ کے پیغام بتانے والے کو دینی چاہیے تھی انہوں نے نہیں دی. یہ آپ کی طبیعت کی نرمی تھی کہ آپ نے کوئی قرض نہیں کیا طائف والوں کو، کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، اپنی کمی کو مینشن کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ کے بندوں کے ظلم کا کوئی ذکر نہیں کیا. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو ایسے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کنسول کیا یہ کہہ کر کہ دیکھیں اکثریت مان جائے گی، اقرار نہیں کرے گی، سو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی. اب آگے آپ کو جو آیت ملے گی یہ آیت قریش کے لوگوں کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہے اور تمام ان انسانوں پر اپلائی کرتی ہیں. آگے کی 3 آیات جو آ رہی ہیں، آیت نمبر 8، 9 اور 10، یہ تینوں آیات ان تمام لوگوں پر اپلائی کرتی ہیں جو حق کو دیکھنے کے باوجود حق پر عمل کرنا نہیں شروع کرتے، جو کلاسز اٹینڈ کرنے کے باوجود عمل میں آگے نہیں دوڑ پاتے، جو ڈیلی ڈیلی کرتے رہتے ہیں، جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کرتے رہتے ہیں، جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا بس یہ دنیا کے کام کر لوں پھر اللہ کی بات مانوں گی، بس کالج ختم ہو جائے پھر اللہ کی بات مانوں گی، بس شادی ہو جائے پھر اللہ کی بات مانوں گی، بس بچے ہو جائیں پھر اللہ کی بات مانوں گی، بس بچے بڑے ہو جائیں پھر اللہ کی بات مانوں گی، بس بچوں کی شادیاں ہو جائیں پھر اللہ کی بات مانوں گی، بس بچوں کے بچے ہو جائیں پھر اللہ کی بات مانوں گی. اور یہ کرتے کرتے انسان ڈیتھ بیڈ پر پہنچ جاتا ہے. اور انسان جو ساری زندگی کرتا ہے 99% اس کو اپنے ڈیتھ بیڈ پر بھی اسی کی فکر رہتی ہے. زیادہ تر لوگوں کو مرتے ہوئے اولاد کو یہ وصیت دینا یاد نہیں رہتی کہ بچے میرے بعد اللہ کی بندگی کرنا، میرے بچے میرے بعد اللہ کی نافرمانی مت کرنا، یہ میرے لیے عذاب جاریہ بن جائے گا.
ہمیں فکر کیا ہوتی ہے ڈیتھ بیڈ پر؟ میرے وہ والے شیئرز اس بیٹی کے، وہ والا پلاٹ اس بیٹے کا، وہ والی فیکٹری اس کو دے دینا، اور میرے اس بینک میں جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں سے پیسے نکال کے یہ کر لیں. مرتے ہوئے انسان یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کتنے ہم میں سے اپنی اولادوں کے لیے وصیت لکھے ہوئے ہیں؟ ابھی بھی کوئی ہم الحمدللہ اس وقت ڈیتھ بیڈ پر نہیں ہے، لیکن عقل مند مسلمان اپنی وصیت لکھ کر رکھتا ہے، کہتا رہتا ہے. لکھ کر بھی رکھ دیجیے اپنی وصیت. مرنے کے بعد آپ کی الماری میں سے آپ کی اولاد کو ملے گی تو کوئی نصیحت ان کو اس وقت پڑھنے کا موقع مل جائے گا. ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کیسے آتی ہے. موت کے وقت ہمیں اولاد کو 4 جملے بولنے کی توفیق بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. دعا کیا کریں اللہ ایمان پر خاتمہ کرے اور کلمے پر خاتمہ کرے. لکھ کر رکھیے اپنی اولاد کے لیے کہ میرا جنازہ، میری تدفین اور میرے مرنے کے بعد کے احکامات کے جو بھی معاملات ہیں وہ سب سنت کے مطابق کیا جائیں. لکھ کر رکھیے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد اللہ کی فرما بردار رہے. آپ کے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے الفاظ قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کے لیے گواہ بنیں گے، اور آپ کی اولاد کے دل پر بھی اس کا اثر ضرور ہوگا. موت تو ویسے ہی دل نرم کر دیتی ہے. کہاں کہ ماں باپ کا چلے جانا انسان کو ہلا دیتا ہے، چاہے کسی عمر میں بھی والدین جائیں. اور ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی چیز مل جائے سو آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا وہ خزانہ آپ کو اس وقت لگتی ہے. سو اچھی نصیحتیں اپنی اولاد کو کر کے جائیے. آگے جو آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں سزا آ رہی ہے وہ سزا ان لوگوں کی ہے جنہوں نے حق کو پہچان جانے کے باوجود حق کو اگنور کیا. سورۃ یاسین آیت نمبر 8، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ہم نے یقیناً بنا دیا، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر ان کی چنس تک شیکلز ڈال دیے ہیں، توق ڈال دیے ہیں، وہ ہل نہیں سکتے. دے کانٹ موو. فہم مقمحون، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو پکچر یہاں پر آئی ہے اعناقہم جمع ہے عنق کی، عین نون قاف. عنق گردن کو کہتے ہیں عربی زبان میں. عنق گردن واحد سنگولر، اس کی جمع آتی ہے اعناق. اذقان رقن کی جمع ہے. رقن ذال قاف نون، چن کو کہتے ہیں تھوڑی. اور جو یہاں پر آیا ہے اغلالن، یہ غل کی جمع ہے. غل کالرز کے لیے آتا ہے. کالر بون آپ نے دیکھی نا، جو آپ کی کالر بون ہوتی ہے اس کی سپورٹ کے لیے یا آپ کی سپائن کی سپورٹ کے لیے آپ کو کبھی کبھی کالر پہنا دی جاتی ہے. سو کوئی بھی توق، کوئی بھی شیکل، ایسا کوئی بھی ایسا کالر جو آپ کی گردن میں پہنا دیا جائے، لیکن اس کے لیے اسپیسیفکیشن یہ ہوتی ہے کہ گردن میں ایسے پہنایا جائے کہ آپ کی چن اوپر رہے. جب آپ کالر پہن لیتے ہیں تو آپ کی چن تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے. عربی زبان میں اس کو غل کہتے ہیں. اس کی جمع یہاں پر اغلالن آئی ہے. یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک امیجری دی ہے کہ ان کی گردنوں میں میٹل کالرز ہیں ان کی چنس تک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کو ان میٹل کالرز کی وجہ سے فورس کر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. یہ ان کے حق کے انکار کی سزا نمبر 1 ہے. سزا دی ہے اللہ نے. یہ کانسیپٹ آپ دیکھیں، گلے میں کالر ہو گردن میں، اور کالر اتنا بڑا ہو کہ کالر بون سے لے کر چن تک آپ کو بالکل پیک کر دے اور آپ کا سر ریز ہو جائے فورسفلی. اس کانسیپٹ کے اندر آپ کے ذہن میں کس کی تصویر آتی ہے؟ قیدی کی، پرزنر. اور عام قیدی نہیں، کچھ خاص قیدی ہوتے ہیں، کچھ خاص پرزنرز ہوتے ہیں جن کو سیپریٹ سینٹینس کر کے رکھا جاتا ہے، سیپریٹ چیمبرز میں رکھا جاتا ہے. اور جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو ان کو اس طرح سے کالر پہنا کے، اور کالر کے ساتھ مور اوور ان کے دونوں ہاتھوں کو چینز کے ساتھ اسی جگہ باندھا ہوا ہوتا ہے ان کی گردنوں کے ساتھ، تاکہ بالکل وہ سیدھا چلتے رہیں اور ان کو آس پاس کچھ نظر نہیں آتا کہ ان کے آس پاس کیا ہے. سو ایک کانسیپٹ ہے یہاں پر حق کا انکار کرنے والے کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کے ساتھ ریزڈ ہیڈ کے ساتھ فکسڈ کر دیا ہے، اور سامنے رسول ہوتے ہوئے بھی، سامنے صراط مستقیم ہوتے ہوئے بھی اس کو توفیق نہیں مل رہی کہ وہ اللہ کے پیغام پر لبیک کہے اور رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لے. ایک قیدی کی امیجری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پر امیج دیا ہے. اب یہ جو امیج یہاں پر آیا ہے
ابھی پیچھے ہم نے ابو جہل کی مثال دیکھی تھی اور آپ کو میں نے اسباب النزول میں بتایا تھا کہ اس صورت کے شان نزول میں ابو جہل سے متعلق واقعات آتے ہیں. کیا ابو جہل کی گردن میں فزیکلی کسی کو یہ کالر نظر آتا تھا؟ انویزیبل تھا. اس کے کردار اور اس کے معاملات اور اس کی باڈی لینگویج سے واضح ہوتا تھا. آج بھی جو گناہ کرے، آج بھی جو حق کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرے، اس کے لیے یہی میٹافور ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں توق ڈال دیا ہے. جو قیدی ہوتے ہیں کیا وہ باہر کی دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ قیدی کو نہیں پتا ہوتا باہر حالات کیا چل رہے ہیں. وہ کلولیس ہوتے ہیں کہ ان کے آس پاس باہر کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے تکبر کی وجہ سے حق کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا بھی ایسی اپوائنٹ کی جو کہ ان کے جرم سے میچ کر رہی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے لا پڑھا ہے سو قانون کی زبان میں قانون کا اصول یہ ہوتا ہے پنشمنٹ شوڈ فٹ دا کرائم. پڑھا ہے کسی نے؟ سزا ایسی ہونی چاہیے جو اس کے جرم کے مطابق ہو. وہ انسان جس نے سینے میں دل میں حق کو پہچانا لیکن وہ آواز حلق سے باہر نہیں آ سکی، اللہ نے ان کے حلق کو کیپچر کرنے کا، اللہ نے ان کی گردنوں میں توق ڈالنے کا امیجری میٹافور سزا کے طور پر یہاں پر دیا ہے. زندہ ہیں بٹ دیکھ نہیں سکتے، سامنے موجود ہیں بٹ پہچان نہیں سکتے، سب سنتے ہیں کانوں سے لیکن اب وہ جو درمیان میں بیریئر آ گیا ہے تکبر کا، اس کی وجہ سے اب بات مزید دل میں نہیں جاتی، یا جو دل کی بات تھی وہ دماغ اور انٹلیکٹ سے میچ نہیں کر پاتی. یہ ہے انسان کے تکبر کا انداز. اور تکبر کے انداز میں ہی اگر آپ کسی کو ذہن میں لے کر آئیں جس کی گردن میں کالر ہے، جس کی گردن میں کالر ہو وہ رائٹ اور لیفٹ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. اگر آپ میں سے کسی نے کبھی پہنا ہو تو آپ کو انداز ہو. اگر آپ کی گردن میں کالر ہو تو آپ جھک کے اپنے پاؤں آرام سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو امیجری دی ہے، جس نے تکبر کے ساتھ حق کا انکار کیا، جو قرآن کو صرف ایک انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے سنتا رہا، عمل کی طرف نہیں دوڑا، اس نے آرٹیکولیٹ نہیں کیا حق کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو فزیکلی اس کی اپنی ذات سے غافل کر دیا. اللہ کو اس نے اگنور کیا تھا بائی چوائس، اب وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا، جس کو قرآن کہتا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی فسق کا شکار ہونے والے لوگ ہیں. جو اللہ سے غافل ہوگا، جو حق کا انکار کرے گا، اللہ اس کو اس کی اپنی ریالٹی سے دور کر دے گا. پھر یہاں آیا فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ بالکل اس طرح سے فورسڈ ہیں کہ وہ آس پاس دیکھ نہیں پاتے، اور ایک دوسرے سے مقمحون کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے قیدیوں کو لائن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. جبکہ قیدی رائٹ لیفٹ دیکھ نہیں سکتا، اس کے رائٹ لیفٹ جو ہیں اور قیدی کھڑے کر دیے جائیں اور ان کو باندھ دیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ. سو اب وہ فورسفل ہیں کہ وہ اپنے سامنے چیز کو ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکیں گے. اللہ نے پہلے دل پر مہر نہیں لگائی. یہ گردن میں توق آ جانا یہ دل پر مہر لگنے کی علامت ہے. لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا پہلا عمل نہیں ہوتا. اللہ مہر لگا کر کسی کو پیدا نہیں کرتا. اللہ حق کو سمجھنے کے موقع دیتا ہے، اور جب حق کے موقع سامنے آئیں پھر بھی انسان انکار کرتا رہے، پھر بھی انسان عمل پر نہ آئے، تو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور یہ کالر بون گلے پر آ جانا، یہ کالر کا گلے پر آ جانا، یہ ایک اسی کیفیت کا ذکر ہے کہ جہاں پر دل پر مہر لگ جائے. مقمحون کا جو لفظ آیا ہے قاف میم ہا سے ہے. اقمح البعیر کہتے ہیں، دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. اقمح البعیر، بعیر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو عربی زبان میں. اقمح البعیر کہتے ہیں یا تو جب اونٹ تالاب سے پانی پیتا ہے تو پانی پینے کے بعد وہ اپنی گردن کو آسمان کی طرف کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے اپنی گردن، اور اس کے بعد اپنے منہ کو آسمان کی طرف کرتا ہے تاکہ پانی پورا جو ہے وہ اس کا اندر جا کے اسٹمک میں سٹور ہو جائے. ایک اس کو کہتے ہیں اقمح البعیر. اور ایک کہتے ہیں جب کوئی رائڈر جو کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ اونٹ کو روکنے کے لیے اس کی رسی کو کھینچے، اور جب اس کی رسی کو وہ کھینچتا ہے تو اونٹ کا منہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اٹس ایکچولی اے سائن آف ایروگنس.
اونٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے تمکنت ہوتی ہے. اونٹ کی جو نیچر ہے، جیسے جانوروں کے اندر مختلف کریکٹرسٹکس آتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، جو آپ کے گھروں میں ڈومیسٹک کیٹس ہوتی ہیں یا جو آپ بلی پالتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل افیلیشن رکھی ہے انسانوں کے ساتھ، محبت کا اینگل. اسی طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا، اس لیے کہ خنزیر کے اندر ایک نیچرل چیز ہے، پگ کے اندر ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے بے حیائی کا یا گند کے اندر منہ ڈالنے کا. سو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کے اندر ایک ڈومینیٹنگ کریکٹرسٹک رکھا ہے. اونٹ کا ڈومینیٹنگ کریکٹرسٹک اس کی ایروگنس ہے، تمکنت ہے. اونٹ کے لیے آتا ہے کہ اگر اونٹ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو جائے، چاہے وہ انسان کی ہو، اونٹ ڈھونڈ کر اس کو مار دیتا ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر اسٹڈی کرنا چاہیں تو ذرا اونٹوں کی زندگیوں کے اوپر اسٹڈی کیجیے. اونٹ کے اندر اونٹ کے دل میں کینہ اور گرج آ جاتا ہے بہت زیادہ. اگر کوئی مالک اس کے ساتھ ظلم کرے تو وہ مالک سے بدلہ ضرور لیتا ہے. اسی طرح گھوڑے کے اندر کیا چیز ہے؟ پرومیننٹلی وفاداری. گھوڑا اور اسی طرح سے کتا اور گھوڑا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لائلٹی بہت زیادہ رکھی ہے. سو یہاں جو مثال آئی مقمحون، اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والے کی صفت کو اونٹ سے ٹیلی کیا ہے. جیسے اونٹ تمکنت کا، کبر کا، تکبر کا شکار ہوتا ہے، ایسے کا انکار کرنے والا تکبر اور ایروگنس میں اللہ کی بات نہیں مان پاتا. سیدھا بلیک اینڈ وائٹ حق سامنے آنے کے بعد بھی وہ اس حق سے اپنے آپ کو دور رکھے رہتا ہے. یہ ہے گمراہی کی علامت. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مینشن کی ہے کہ اللہ نے اس کی گردن کو فکس کر دیا آسمان کی طرف. باقی لوگ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں. جو مغرور انسان ہوتا ہے اس کا غرور صرف اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. مفسرین نے اس آیت سے 3 اوپینینز لیے ہیں. انکار کرنے والے کے اندر تکبر کس کس اینگل سے آتا ہے؟ نمبر 1، اس کے اندر اللہ آخرت سے اور توحید سے بات کو سمجھنا، اس سے اس کو محروم کر دیتا ہے اس کے تکبر کی وجہ سے. وہ جو میں نے آپ کو غفلت میں ڈیفینیشن بتائی تھی، اپنے تکبر کے ببل میں بند، یہاں پر بھی اس کی سزا کا یہ امپیکٹ آتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہر ایک سے بہتر سمجھتا ہے. آئی ایم دا بیسٹ. کچھ لوگ کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے او ہیلو ہیئر یو آر، وہ کہتے ہیں او ہیلو ہیئر آئی ایم، آئی می اینڈ مائی سیلف. بس اپنی ہی ذات کو ہر وقت ہائی لائٹ کرنے والے. اور تیسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو حق کے راستے پر چلنے والوں کا دشمن بن جاتا ہے. جیسے ابو جہل، اور وہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا شان نزول میں، کہ ابو جہل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے بولڈر اٹھایا تھا، راک اٹھائی تھی، تو اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے اس نے پتھر اوپر اٹھایا تو اللہ نے اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن تک آتے آتے ہی روک دیا تھا. اسی آیت کے ریفرنس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اس عمل کے اوپر آیت نمبر 8 یہ والی نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی گردن میں جیسے توق ڈال دیا ہو، اور وہ بولڈر آ کر اس کے اپنے پیروں پر گر گیا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکا. سو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کا ذکر کیا آیت نمبر 7 کے اندر. آگے آیت نمبر 8، اب کون سی آیت ہے یہ؟ آیت نمبر 9. آگے آیت نمبر 9 آ رہی ہے. دوسری سزا اس کے اندر آ رہی ہے. ایک سزا کیا ہے؟ تکبر کی وجہ سے سیدھا راستہ سامنے ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا. تکبر کی وجہ سے اپنی ذات سب سے بہتر لگتی ہے. تکبر کی وجہ سے آخرت سے پردہ گم ہو جاتا ہے. اور ابھی مزید سزا آگے بتائی آیت نمبر 9 میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے کیا بنا دیا؟ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی، ہم نے ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ان کے عمل کی وجہ سے، یہ فا یہ بتا رہا ہے کہ فا سببیہ ہے، ان کے عمل کی وجہ سے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو کور کر دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو اب وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ایسے انسان کی پکچر دی جو آلریڈی قیدی ہے. پچھلی آیت والی سزا یاد ہے؟
اس کے گلے میں کالر ہے, اس کے اپنے ہاتھ اس کے گلے سے چین سے بندھے ہوئے ہیں, چن اپ, ہیڈ ریزڈ فورسفلی. اور اس سچویشن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر 3 مزید بیریئر ڈال دیے ہیں. ایک بیریئر ان کے سامنے ہے, ایک بیریئر ان کے پیچھے ہے, اور ایک کور ان کے سروں کے اوپر ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اچھا سائڈس کیوں نہیں ہے؟ فرنٹ ہے, بیک ہے اور ٹاپ ہے, سائڈس کیوں خالی ہیں؟ اس لیے کہ کالر ہے گلے میں, تو سائڈ پہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا آلریڈی. صحیح. سو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت ویل کنیکٹڈ ہے. جب پچھلی آیت نے بتایا تھا کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق ڈال دیتا ہے. اب اس کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے, سائڈس کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے. باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں, وہ دیکھے گا ہی نہیں کہ اس کے رائٹ اور لیفٹ کون ہے. اللہ نے ایڈیشنلی اس عمل کی وجہ سے اس کے اوپر 3 بلاکس ڈال دیے ہیں. یہ جو یہاں لفظ آیا ہے سدن, سدن کہتے ہیں دیوار کو. دیوار کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں. ایک, جب دیوار ہوگی, دیوار سدن بیریئر دیوار, تو اس کا مطلب ہے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. دیوار ہے آپ کے سامنے, آپ اس دیوار کو کراس کر کے جا نہیں سکتے. دوسرا جو بیریئر کی وجہ بنتی ہے, یو کین ناٹ سی بیونڈ دا وال, آپ کو نہیں پتا دیوار کے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. سب یہ ایک ایسا انسان ہے جس کا ویژن بلاکڈ ہو گیا ہے, جس کو چیز نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو 3 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیریئرز بیان کیے ہیں, ان کی بہت خوبصورت انالوجی آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. پہلا بیریئر, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. یہ بتائیں انسان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ سامنے فیوچر بھی ہو سکتا ہے, اور فیوچر تو اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا. اپنی زندگی کو امیجن کیجئے, آپ کے سامنے کیا ہے؟ آپ کی پوری دنیا کی زندگی, آپ کی نعمتیں, آپ کی وارڈروب, آپ کا ریئل اسٹیٹ, آپ کے بچے, آپ کی فرینڈز, آپ کا گھر, آپ کے رشتہ دار, آپ کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف یو. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. انسان اگر اپنے آس پاس ایک حقیقت کو دیکھنا چاہے, اگر اپنی نعمتوں پر آبزرو کرے, تو انسان اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ سکتا ہے. قرآن میں آتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اتنی چھوٹی سی مثال اللہ نے دی ہے. انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے. کیا ہوگا کھانے کو دیکھنے سے؟ بچے کہیں گے او ہو پھر اماں نے سبزی بنا دی. ہاں, کیوں کہا اللہ نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ؟ کیوں دیکھے انسان اپنے کھانے کو؟ A very very simple observation. آپ کے سامنے جو پلیٹ میں کھانا رکھا ہے, آپ کے سامنے, چلیں پلیٹ کا کھانا تو بہت بڑا ہے, آپ کے سامنے جو چائے کا کپ رکھا ہے, آپ کبھی آبزرو کریں یہ پلیٹ کا کھانا یا یہ چائے کا کپ کتنے مختلف سٹیجز سے ہوتا ہوا آپ کے سامنے اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ہے, سفر کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہے. سو ہر انسان کی زندگی میں ایک سفر ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے آس پاس کی نعمتوں کو دیکھ کر, اپنے سامنے موجود چیزوں کو دیکھ کر اپنے سفر کو بھی کسی طرح سے پہچان سکتے ہیں. آپ کا اور میرا سفر شروع ہوا تھا جس کو آپ کانشیس سفر کہہ سکتے ہیں. زندگی تو شروع ہوئی تھی روحانی زندگی تب سے جب سے اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائی. جتنی بوڑھی آدم علیہ السلام کی روح ہے اتنی بوڑھی آپ کی اور میری روح ہے. معلوم ہے یہ بات؟ ہاں, ایک ساتھ ہی بنے تھے ہم سب. آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تمام انسانوں کو بنایا گیا تھا. اور وہ جو آج کل امائیں کہتی ہیں بڑی بوڑھی روح ہے اس کے اندر, سو آبویسلی بوڑھی روح تو ہے, ہم سب کی روحیں بوڑھی ہیں اس حساب سے. تو آدم علیہ السلام کے برابر کی تو روح ہے ہماری, ایک ہی تو عمر کی روحیں ہیں. مگر یاد رکھیں ایک روحانی سفر وہاں سے شروع ہوا تھا, لیکن دنیاوی سفر ماں کے ووم سے شروع ہوا تھا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے میچورٹی دی, عقل دی, کانشیس لیول دیا, دنیا کو انفر کرنا سکھایا, تو ایک اور سفر وہاں سے شروع ہو گیا. اب انسان کا کام ہے کہ اپنے سامنے کی زندگی کو آبزرو کرے اور اس سے ریمائنڈر لے. اللہ نے کہا ہے نا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ دنوں کا آنا جانا، یہ رات اور دن کا بدلنا، صبح شام کا ہونا، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم پیپل آف انٹلیکٹ ہو، اگر تم سوچ سکتے ہو، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو. سو اللہ نے آپ کی اور میرے سامنے دنیا رکھی ہے، لیکن جو حق کو دیکھنے کے باوجود انکار کر دے، تکبر کا شکار ہو جائے، اس کے سامنے دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس کو ان نعمتوں سے اللہ یاد نہیں آتا. اس کے سامنے مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، کمفرٹیبل گھر ہوتا ہے، بہت سی آسائشیں اور لگژریز ہوتی ہیں، اس کو نہیں یاد آتا تو اللہ یاد نہیں آتا. ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے آنکھوں کا اندھا ہو، آنکھوں والا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں، جس کو دنیا میں اللہ نے نعمتیں دیں، جس کو اللہ نے دنیا میں کانشیس لیول دیا، عقل دی، اور اس کو اللہ نے شعور دیا کہ وہ اپنے اس شعور کو استعمال کر کے اللہ تک پہنچ جائے، آنکھیں دی اللہ نے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ کو ڈھونڈنے میں استعمال نہیں کیا، اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا. قرآن کی آیات دلیل ہیں. وہ پوچھے گا اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا جب میں نے آنکھیں دی تھیں دنیا میں آیات کو دیکھ کر اور پہچان کر مجھ تک پہنچنے کے لیے، تو تم نے اپنی بصارت کو مجھ تک پہنچنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے آیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اللہ نے ان کے سامنے بلاک کر دیا، بیریئر لگا دیا. آیات، یہ نعمتیں، یہ آپ کا اور میرا زندہ ہونا، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ رشتے، یہ آیات ہیں. دیز آر ناٹ مائی منزل. آپ کو کہا جائے آپ نے نزیحہ کے گھر آنا ہے تو 2 نارتھ اسٹریٹ سے ٹرن کیجیے گا. آپ آئیں اور آپ بلو کلر کا 2 نارتھ اسٹریٹ کا بورڈ دیکھیں، آپ کہیں آہا مجھے بورڈ نظر آ گیا، میں تو یہیں بیٹھ جاؤں گی. اٹ واز اے سائن، وہ تو ڈائریکشن دے رہا تھا آپ کو. اٹ واز اے میڈیم ٹو ریچ ٹو دا پلیس، ٹو دا ڈیسٹینیشن. آپ اس بورڈ پہ ہی رک گئی. نعمت ایک سائن تھا، نعمت ایک بورڈ تھا جس سے ڈائریکشن لے کے آپ کو ٹرن کرنا تھا. میری آنکھیں مجھے اللہ تک پہنچائیں، میرے کان مجھے اللہ تک پہنچائیں، میرا سٹیمنا مجھے اللہ تک پہنچائے، یہ جو کھانا میں کھاتی ہوں یہ مجھے اللہ تک پہنچائے، یہ جو انرجی میں گین کر رہی ہوں یہ مجھے اللہ کی معرفت دے، یہ جو میں اسکول کالج میں ڈگریز لے کر، گریڈز لے کر، بہترین ریزلٹ لا کر، بہترین کریئر اڈاپٹ کر رہی ہوں، یہ مجھے اللہ تک پہنچائے. یہ مقصد تھا آیات کا. لیکن جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے یا جنہوں نے قریش میں سے حق کو پہچاننے کے باوجود تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کیا، ان کے سامنے اللہ نے بیریئر کھڑا کر دیا، ورچوئل بیریئر. بے عمل مسلمانوں کے سامنے کوئی دیوار نہیں کھڑی ہوتی، بالکل جیسے ابو جہل کے گردن میں کوئی کالر نظر نہیں آتا تھا. اسی طرح سے آج مسلمان بے عمل ہیں، ان کے سامنے ایک ورچوئل بیریئر موجود ہے جو ان کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس غلطی کا شکار ہو چکے ہیں. سو اللہ نے ان کے سامنے ان کو ایک وال دے دی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اے وال آف کریشن. دنیا میں ہی کھو کر رہ گئے، دنیا کی محبت کا دیوانہ ہو گئے. اللہ نے اولاد دی تھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، ہم نے ان کو سجانے سنوارنے میں ہی سارا وقت لگا دیا، ہم نے ان کی خواہشات پوری کرنے میں ہی سارا وقت گوا دیا، ہم نے ان کی دنیا بنانے میں ہی سارا وقت لگا دیا، اور یہ بھول گئے کہ اللہ نے اولاد کیوں دی تھی. اپنے پیچھے کلمہ گو چھوڑ کر جانا، اپنے پیچھے اسلام کا علم بردار چھوڑ کر جانا، اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو عمل میں لانے والا چھوڑ کر جانا. جس کام کے لیے نعمت ملی تھی ہم بھول گئے. اللہ نے عقل دی تھی اسلام اور قرآن کو پہچان کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے، ہم نے عقل استعمال کی اسلام کے خلاف، اسلام کی دشمنی میں، احکامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نہیں پاسبل نہیں ہے کہ آج اس پر عمل کیا جا سکے. سو اللہ نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. سیکنڈ بلاک کیا ہے؟ سیکنڈ بلاک اللہ نے کہا کہ وہ ہے وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی. اب جا کر سوچ کر آئیے گا کہ پیچھے کون سی دیوار ہے. آگے کا ایک بیریئر ہم نے دیکھ لیا،
اس آیت نمبر 9 کے 2 بیریئرز انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اللہ ہمیں جو حق نظر آ رہا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز ضروریات اور دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے. اللہ ہم سے ہمارا یہاں آنا اور صرف اخلاص اور خلوص کے لیے اللہ کے علم کے سیکھنے کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بہترین رمضان کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.